بلیٹن میں سب سے پہلے بات نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ ملزم کو پتا ہے کہ وہ سارے سسٹم کو شکست دے کر گیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے نظام پر ہنس رہا ہوگا، جو نہایت شرمناک بات ہے۔ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کے کونسلر اتاشی دوبارہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس گئے، جہاں ایک شخص نے وارنٹ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کامن ویلتھ آفس نے بتایا کہ وہ پاکستانی عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے پابند نہیں۔ ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل نیب جہاں زیب بھروانہ نے کہا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا دیکھنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار تو قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو پتا ہے کہ وہ نظام کو شکست دے کر گیا ہے، وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہا ہوگا، یہ نہایت شرمناک بات ہے۔ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو باہر جانے دینا ہے یا نہیں۔ عدالت، حکومت، دفتر خارجہ اور ہائی کمیشن مل کر ایک وارنٹ کی تعمیل کروا رہے ہیں۔ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کی جانب سے نواز شریف کی ضمانت منسوخی درخواست پر بھی وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے بعد نواز شریف نے ویڈیو لنک سے ایک اور خطاب کیا۔ نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں غلام بن کر نہیں رہ سکتے، پاکستانی بن کر رہیں گے۔ وہ اب اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ذلت کی زندگی نہیں جی سکتے، عزت کی زندگی گزاریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ قوم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تو تبدیلی چند مہینوں یا ہفتوں میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی ضرور آئے گی، سلیکٹڈ وزیر اعظم نااہل ہے، لانے والے پچھتا تو رہے ہوں گے، جواب بھی پچھتانے والوں کو دینا ہوگا۔ نااہل بندہ تو قصوروار ہے ہی، لیکن لانے والے اصل قصوروار ہیں۔ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، اور اب پچھتا تو رہے ہوں گے کہ لائے بھی تو ہم کس بندے کو لے کے آئے ہیں، لیکن اب آپ لائیں، آپ ہی کو جواب دینا ہوگا۔ اس بندے کو آپ نے جو ہے نا مسلط کر دیا اس قوم کے سر پر، تو قصوروار تو سب سے بڑے آپ ہیں۔ الیکشنوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اسے ہم اپنا قبول کر لیں۔ سیلف ریسپیکٹ کو ملوز خاطر رکھ کر انسان سیاست کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کر کے نہیں۔ تو اگر جس میں سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ چلی جائے تو پھر کون سی سیاست اور کیسی سیاست؟ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے وعدہ خلافی کی، لندن جا کر علاج نہیں کروایا۔ اگر لندن میں کووڈ-19 کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہا تو پاکستان آ جائیں، یہاں علاج کرا لیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر فائن، اف یو آر فائن کم بیک، اور اگر آپ کا علاج وہاں نہیں ہو رہا، وہاں کی جی کووڈ ہو گیا تو واپس آ جاؤ۔ ساڑھے کو کووڈ کے حالات بہت اچھے ہیں پاکستان۔ جو سیمپلز وغیرہ لیے گئے ان کو بالکل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، تو مجھے تو اپنے ڈاکٹرز پہ بہت اعتماد ہے کہ کسی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ ان پلیٹلیٹ کی کبھی رپورٹ ہمیں بھیجی نہیں، کیونکہ وہ نارمل تھا، تو انہوں نے کہا اگر میں بھیج دی نارمل رپورٹ تو شاید، کیونکہ ایب نارمل رپورٹ آتی تو دیٹ وڈ ہیو بین ون گڈ ریزن فار ہم ٹو ہیو ہز بیل ایکسٹینڈڈ۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں، پاکستان ڈیمولیشن موومنٹ ہے۔ میم لیگ میں مریم نواز کے ساتھ پرویز رشید اور محمود اچکزئی ہیں۔ میم لیگ جتنا کھیلے گی اتنا اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کرے گی۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے کم از کم 50 ایم پی ایز، 50 ایم این ایز اور سینیٹرز قیادت سے متنفر ہیں۔ اپوزیشن یو این میں چلی جائے یا K2 پر چڑھ جائے، NRO نہیں ملے گا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فرسٹ PMA لانگ کورس کے شرکاء نے ملاقات کی ہے۔ GHQ میں ہوئی ملاقات میں آرمی چیف نے سینئر افسروں کی بطور قائدین قربانیوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق میٹنگ کے شرکاء نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شرکاء نے پاکستان خصوصاً مسلح افواج کو درپیش چیلنجز پر بات چیت کی۔
وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین افغان اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات خوشگوار ہوئی. گفتگو کا محور تھا کہ ماضی سے سیکھنا ہے, اس میں رہنا نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو آگے بڑھنا اور مستقبل کا سوچنا چاہیے. وزیر اعظم نے ڈاکٹر عبداللہ کی مشن کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی کو وزیر اعظم, وفاقی وزراء اور حکومت پر گیس بحران کے حوالے سے تنقید مہنگی پڑ گئی. سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑ گئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ نیب کے حساب سے بطور وزیر اعظم ان کی جانب سے کی گئی تمام تقرریاں غلط ہیں سوائے چیئرمین نیب کے. تقرری کیس میں پیشی کے بعد شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ایک ریفرنس چیئرمین نیب کی تقرری کا بھی بتا دیں جسے سارا پاکستان غلط کہہ رہا ہے. میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نیب کے حساب سے غلط ہیں سوائے ایک اپوائنٹمنٹ کے, چیئرمین نیب کی. تو میں کہتا ہوں وہ بھی یہ کیس بنا دیں, وہ تو بڑا سیدھا کیس ہے. سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت پاکستانی تاریخ کی شفاف ترین حکومت ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جتنا مرضی شور مچا لے, حکومت مدت پوری کرے گی. انہوں نے کہا کہ ترقی کے سفر میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے عناصر ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو نیا نیول چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع پی ایم آفس کے مطابق محمد امجد خان نیازی کو وائس ایڈمرل سے ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاکستان نیول اکیڈمی سے اعزازی تلوار حاصل کی. بھارت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے دوران محمد امجد خان نیازی نے پاکستانی فلیٹ کی کمانڈ کی. پاکستانی فلیٹ نے ملک کی سمندری حدود میں بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا. ایڈمرل امجد نیازی کی زیر کمان پاکستان فلیٹ نے بھارتی آبدوز کو بھاگنے پر مجبور کیا. بابری مسجد کی شہادت کا کیس لکھنؤ کی عدالت نے بی جے پی رہنما ایل کے اڈوانی, مرلی منوہر جوشی, اوما بھارتی سمیت تمام 32 ملزمان کو بری کر دیا. عدالتی فیصلے کے مطابق واقعے سے پہلے کسی منصوبہ بندی کا ثبوت نہیں ملا. صدر آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے فیصلہ مسترد کر دیا. کہا کہ آج بھارتی عدلیہ کی تاریخ کے لیے سیاہ دن ہے. بابری مسجد کی شہادت میں ملوث افراد کو سیاسی طور پر نوازا گیا. اتر پردیش کے ضلع ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کر دیا تھا. پاکستان نے بھارتی عدالت کے بابری مسجد سے متعلق فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلے سے بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی. بی جے پی کی ہندو نواز حکومت اقلیتوں کو روز اول سے نشانہ بنا رہی ہے. ریاست جونا گڑھ کے نواب محمد جہانگیر خانجی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور ریاست جونا گڑھ کے معاملے کا نوٹس لے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوامی جذبات روند رہا ہے. پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر رمیش کمار نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 11 پاکستانیوں کے خون کا جواب دینا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں درخواست دائر کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھارت میں کارروائیاں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر کی گئیں. مقبوضہ کشمیر کے جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو بے نقاب کر دیا. اور دوسرا جو دلی میں فسادات ہوئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک امتیازی رنگ اپنایا اور جب انہوں نے ایکسپوز کیا کہ دلی کی پولیس کی پشت پناہی تھی وہ ان کے ساتھ ملوث تھی, آر ایس ایس انسپائرڈ بی جے پی گورنمنٹ اس وقت حکمرانی کر رہی ہے, انہیں یہ بات پسند نہ آئی تو انہیں آج بند کر دیا گیا ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے. سپریم کورٹ میں میر شکیل الرحمان کی ضمانت بعد از گرفتاری درخواست کی سماعت. جسٹس عمر عطا بندیال نے ذاتی وجوہات پر کیس سننے سے معذرت کر لی. سپریم کورٹ میں ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کی سماعت کے دوران
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़ाती वजूहात की बिना पर समात से माजरत कर ली। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि केस को जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस को आइंदा हफ्ते किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश की। मीर शकील रहमान 34 साल पुराने निजी जायदाद के मामले में बगैर किसी मुकदमे के ज़ेर हिरासत हैं। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज किया गया। कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सलाउद्दीन गंडापुर, सीनियर एडवोकेट दरवेश खवेशगी, सीनियर सहाफ़ियों शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ समेत दीगर ने शिरकत की। रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में नून लीग के रहनुमा इम्तियाज़ ताजी, सीनियर सहाफ़ियों हनीफ खालिद, मलिक नुसरत, अब्बास आलम, नासिर चिश्ती, मुनीर शाह, आसिफ अली भट्टी, राना गुलाम कादिर समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, उवैस करनी, मोहम्मद नसीर, आमिर मलिक, फारूक आवान, अब्दुल वहाब, मोहम्मद अली, अफजल अब्बास, रोमियो जालिब और आयशा अकरम ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान आज़ाद सहाफ़त के अलमबरदार हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। पेशावर में मुजाहरा जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। कोयटा में होने वाले मुजाहरे में शुरका ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। भावलपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। नवाबशाह में भी मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए मुजाहरा हुआ। मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा है कि जाली शेयर एहतसाब से भागने की लाहासिल कोशिश कर रहे हैं। छोटे मियाँ को मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज का जवाब न देने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मौसूफ के मुलाजमों के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया। दुबई में बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मिंगल की मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर तबदला ख्याल किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम, आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों में ताउन का भी जायजा लिया गया। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के लिए 19 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के मुताबिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लेबर कवानीन के मुताबिक स्टील मिल्स के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक पर अमल दरामद के लिए 19 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की मंजूरी भी दी। इस रकम से 18 मई 2020 तक रिटायर होने वाले ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने अदालतों में मुकदमात नहीं किए, इन्हें वाजबात की अदायगी के लिए 11 अरब 68 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए जाएंगे। इन मुलाजमीन की तादाद 3978 है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी एयरलाइन PIA के साथ निजी कंपनी के फ्रॉड की खबर शेयर करते हैं। निजी टायर कंपनी ने बगैर माल दिए तकरीबन $2 लाख PIA से वसूल कर लिए। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा बताएगा क्या मामला है ये? देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FIA की, इनका बताना ये है कि ये तैयारों की टायर काम करने वाली कंपनी थी जिन्होंने बगैर माल दी तकरीबन $2 लाख वसूल किया और तहकीकात के बाद इसमें FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल में मुकदमा दर्ज किया है। इन्होंने साबिक चेयरमैन PIA ने एवियन एरो कंपनी को बतौर वेंडर इन लिस्ट को किए जाने की मंजूरी दी थी और इससे इदारे को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारों का तैनात जो तयन है वो किया जा रहा है। 2008 से 2007 फोरेंसिक ऑडिट के दौरान इस मामले का पता चला। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी इस तफसील के लिए। और अब आपको बताते हैं, अदाकारा मीरा का कहना है कि वो कराची के हालात पर अफसुर्दा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सियासत में आना बुरी बात नहीं, हर अदाकार सियासत में है। कराची के जो हालात हैं मुझे बहुत अफसोस है और मैं इस वक्त कराची के साथ हूँ और जब भी कराची के लोगों को मेरी ज़रूरत होगी वो मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हर अदाकार सियासत में है। अपनी इंडस्ट्री को अगर ऊपर लाना है तो आपको काम सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, SOPs के बगैर काम करते हैं लोग। अभी मुझे टैक्स पे करना है, मैं अपने सारे बैंक लोन्स, अपने टैक्स मैं टाइम पर अदा करती हूँ, मैं अपने घर का बिल टाइम पर देती हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पर देती हूँ। लेकिन कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली जहाँ पर मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, मेरे बैंक लोन अपना टाइम पर नहीं पे कर सकी, बैंक लोन का इशू है।